لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں اسی طرح یہ جمرات جن کو ہم کنکریاں مارتے ہیں حج کے دوران، وہ کیا ہیں؟ شیطان تو نہیں ہے، تو پتھر کی بنی ہوئی علامتیں ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی، ان کی فیملی کی سنت کی کمپلائنس میں ہم وہ بھی کرتے ہیں، ہمارے دین میں حج کا حصہ ہے۔ تو حج جو ہے، یہ میں نے آغاز میں کہا تھا نا کہ حج ایک بڑی منفرد عبادت ہے، بلکہ شاید پچھلی نشست میں اس کا ذکر آیا تھا کہ حج جو ہے ایک منفرد عبادت ہے، کہ اس میں بہت سی چیزیں جو ہیں بڑی ان یوزول ہیں۔ تو ان میں سے ایک ان یوزولنس یہ ہے کہ دین کے جو عام اصول ہیں وہاں اس کے خلاف حکم دیے گئے ہیں۔ مثلا عام طور پر جو نماز پڑھنے کا حکم ہے وہ کیا ہے؟ خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ ہر نماز کے وقت جو ہے وہ خوب بن ٹھن جایا کرو، یعنی اچھا لباس، ریزنیبل لباس پہنو۔ لیکن حج کا لباس کیا ہے؟ یعنی آپ ریزنیبل لباس نہیں پہن سکتے، یو ہیو ٹو ویئر، یعنی انورٹڈ کاماز میں کہہ رہا ہوں، ان ریزنیبل ڈریس۔ کیوں؟ اللہ کا حکم ہے۔ اور پھر اس کا ایک سیگمنٹ وہ ہے کہ جس میں اور زیادہ ان ریزنیبل ہونے کا حکم ہو گیا، اجتباء جو ہے کہ طواف کے ایک حصے میں آپ کو اپنا ایک شانہ جو ہے وہ بھی ننگا کرنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ یعنی دین کے جو عام اصول ہیں، یعنی حج کے ذریعے سے ایک یہ بھی سمجھایا جاتا ہے کہ صرف اصول پرست نہ ہو جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے والے بن جاؤ۔ تمہارے عام اصول جو ہیں جو تمہیں بتلائے گئے ہیں ان میں اصل سب توحید کیا ہے؟ توحید ہے۔ لیکن اگر اللہ کے رسول نے حجر اسود کو کس کیا ہے تو اب وہ اصول ایک طرف رکھ کر اس کو کس کرو، یہ جمرات کو کنکریاں مارو، عام حالات میں ریزنیبل ڈریس پہنو، لیکن جب میرا پیغمبر تمہیں حکم دے دے تو پھر تم اپنا شانہ بھی ننگا کر کے جاؤ۔ اسی طرح خواتین کو عام حالات میں چہرہ جو ہے وہ ڈھانپنا ہے غیر مردوں کے سامنے، لیکن طواف کے اندر، احرام کے اندر انہیں چہرہ ننگا کرنا لازم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ تو وہ اصول اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اصل دین کیا ہے؟ وہ اللہ کے رسول کی پیروی کا نام ہے۔ اللہ کا رسول جو حکم تمہیں دے دے وہ مانو۔ یعنی عام طور پر وہ جو ایک نشست میں اسلام اور سیکولرزم کے بارے میں نے عرض کیا تھا نا کہ بعض بڑی عجیب سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ اس طرح رائج کر دی گئی ہیں کہ اب ان کو نیگیٹ کرنا ممکن نظر نہیں آتا۔ اسی طرح حج کے بارے میں ایک سٹیٹمنٹ جو کہا جاتا ہے کہ حج بیت اللہ توحید کا سبق دیتا ہے، یہ سنا ہوگا آپ نے۔ میں کہتا ہوں کہ حج بیت اللہ توحید کی نگیشن کرتا ہے اللہ کے حکم سے۔ عام اصول توحید ہے، لیکن حج بیت اللہ جو ہے وہ توحید کو نگیٹ کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی کمپلائنس میں اس کے یعنی توحید کے بنیادی اصولوں کو ڈیویٹ کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی کمپلائنس کا نام ہے، اور یہی وحدت امت کا ذریعہ ہے۔ توحید وحدت امت کا ذریعہ نہیں ہے۔ یعنی آپ غور کیجئے گا کہ اگر آپ توحید کے اصولوں پر کاربند ہوں تو ڈائیورسٹی پیدا ہوگی، لیکن اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں گے تو امت کے درمیان یونٹی پیدا ہوگی۔ یعنی خود خانہ کعبہ کا یعنی قبلہ ہونا یہ توحید کے اصول کے خلاف ہے۔ توحید کا اصول کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، شمال بھی اللہ کا، جنوب بھی اللہ کا، اوپر بھی اللہ، نیچے بھی اللہ۔ لیکن پھر خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا کیسا؟ اس لیے وہ غالب نے جو بات کہی تھی، یعنی ویسے تو وہ کیونکہ وہ ایک سیکولر مائنڈ کے آدمی تھے مرزا غالب، تو انہوں نے ایک طنز جو ہے وہ کیا ہے کہ ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ لیکن اس میں سمجھنے کی بات کیا ہے کہ دین خواہ انٹلیکچولی اسپیکنگ، آئیڈیولوجیکلی اسپیکنگ توحید کا نام ہے، لیکن عملی طور پر دین اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔
ویسے اللہ ہر جگہ موجود ہے، لیکن اب تحویل قبلہ کا حکم آ جانے کے بعد تم جہاں بھی ہو تمہیں خانہ کعبہ ہی کی طرف رخ کرنا ہے. تو یہ رخ ہے، اللہ کا حکم ہے. اگرچہ کوئی مسلمان یہ نہیں مانتا کہ اللہ تعالی معاذ اللہ خانہ کعبہ میں ریزائڈ کرتا ہے. He doesn't reside there. بٹ اللہ کا حکم ہے، لہذا ہم پر لازم ہے کہ ہم خانہ کعبہ کی طرف رخ کریں. یعنی انٹلیکچولی بیہیو کرتے ہوئے ہم میں سے کسی مسلمان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اس اصول کو مانتے ہوئے، اصول تو درست ہے، وہ ماننا بھی ہم پر ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، کہ وہ کہے کہ آج میں زور کی نماز جو ہے وہ ذرا دوسری طرف رخ کر کے پڑھوں گا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ادھر بھی موجود ہے. وی آر ناٹ الاؤڈ. تو خانہ کعبہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حج، عمرہ، ان کی یہ بڑی خاص عبادتیں ہیں کہ ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا سبق دیا جاتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام پیش کیا جاتا ہے. اور قربانی کے سلسلے میں بھی پھر یاد دہانی کرا دوں کہ قربانی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، قربانی قرب سے نکلا ہے، اس میں انسانی ہمدردی کا کوئی آسپیکٹ شامل نہیں ہے. اگرچہ ٹی وی پر، ریڈیو پر، اخبارات میں آج کل آپ پڑھ رہے ہوں گے کہ عید الاضحیٰ انسانی ہمدردی کا سبق دیتی ہے. کوئی سبق اس میں انسانی ہمدردی کا نہیں ہے. یہ سبق دیتی ہے اللہ کے حکم کی کمپلائنس کا، کہ اللہ کا حکم نو میٹر ہاؤ آڈ از دیٹ کمانڈ، اس کی کمپلائنس کا سبق دیتی ہے ہمیں عید الاضحیٰ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسا عمل کہ جو اخلاقی اعتبار سے، انسانی ہمدردی کے اعتبار سے، قانونی اعتبار سے، ایون شرعی اعتبار سے ناجائز کام تھا، اللہ نے اس کا حکم دیا، لیکن اللہ کے حکم کی کمپلائنس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ کر کے دکھا دیا. یہ ہے اس کا اصل سبق. اچھا، پھر جب یہ بات جو ہے وہ ذہن کے اندر چلی جاتی ہے کہ عید الاضحیٰ ہمیں انسانی ہمدردی کا سبق دیتی ہے، اب اس کا دوسرا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ کیونکہ اس سے گوشت ضائع بہت ہوتا ہے، لہذا خود قربانی کرنے کی بجائے اب دوسرے اداروں کو کہہ دیا جائے کہ وہ قربانی کر دیں آپ کی طرف سے، آپ انہیں پیسے دے دیں تاکہ یہ گوشت جو ہے یہ استعمال ہو جائے، انسانوں کے کام آ جائے. یہاں تک بھی جائز ہے. اب اس سے اگلی بات کیا ہوگی کہ چونکہ اصل مقصد جو ہے وہ انسانی ہمدردی ہے، انسانی خدمت ہے، لہذا قربانی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ویسے بھی جانوروں کے ساتھ بڑا بے رحمی کا معاملہ ہے، لہذا قربانی کے پیسے جو ہے کسی غریب مسکین کو دے دیے جائیں تو وہ بھی فرض جو ہے وہ تمہارا واجب جو ہے ادا کر دے گی. اب یہ وہ ایک غلط سوچ کی بنیاد پر غلط نتائج ہیں جو وقتاً فوقتاً آپ کو سننے کو بھی ملتے رہیں گے، آپ کے سامنے بڑے بڑے انٹلیکچوئلز کی آراء بھی آتی رہیں گی. حالانکہ آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو آپ کا دل یہ گواہی دے گا کہ دس از ناٹ ٹرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایکٹ میں کوئی انسانی ہمدردی نہیں تھی. اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلانا انسانیت پر زیادتی کا ایک عمل ہے، اور عام حالات میں انسانوں پر زیادتی الاؤڈ نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے وہ کام کروایا بھی کس سے ہے کہ جس کو انسانوں سے اتنی ہمدردی ہے کہ قوم لوط پر عذاب بھی ان کو برداشت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جانچنے پہ آتا ہے تو وہ کتنی بڑی آزمائش کی اس بندے سے جس کو قوم لوط کا عذاب گوارا نہیں ہے، اس کے ہاتھوں اپنے بیٹے کے گلے پر بھی چھری چلا کر دکھا دی اور یہ ثابت کر دیا دیکھو انسانی ہمدردی اور انسانی دوستی اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ ہوتی ہے میری بندگی. تو یہ ہے وہ ڈائریکشن کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ابراہیم کو ان کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے ان سب کو پورا کر دکھایا. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں تمام انسانوں کا امام بناتا ہوں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من
يخاف وعيد